سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ برادران اسلام واجب الاحترام، محترم بزرگ اور میرے ایمانی بھائیوں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھ رہے ہیں، اور کل کے درس میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 برس کی ہوتی ہے اور آپ قبیلہ بنو سعد میں ہوتے ہیں، اور وہاں پر آپ کا شق صدر کیا جاتا ہے، یعنی فرشتے آپ کا سینہ چاک کر کے اور آپ کے قلب کو نکال کر اور اس میں سے ایک جو شیطان کا حصہ تھا اس کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور پھر آپ کا دل اندر رکھ کے اور پھر سلائی کر دیتے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ گھبرا جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں کہ معلوم نہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، اس لیے اس بچے کو اس کے گھر پہنچا دینا چاہیے۔ اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہیں اور دونوں کا مشورے میں یہی طے پاتا ہے کہ اس کو ہم مکہ پہنچا کر آئیں گے۔ اگرچہ اس کی برکتیں ہمیں بہت مل رہی تھیں، لیکن چونکہ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے تو اس لیے ہم واپس اس کی والدہ کے حوالے کریں گے۔ اب وہ دونوں لے کر مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں اور حضرت آمنہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی آغوش میں ہیں، اپنی ماں کی ٹھنڈے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا رہے ہیں، اور 1 سال گزرا، دوسرا سال شروع ہوا، یعنی یہ کہ آپ کی عمر مبارک 6 سال میں چل رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ جوں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں، اپنے اس ننھے سے لال پر نظر پڑتی ہے تو فوراً جو ہے اپنے شوہر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ان کو اپنے شوہر حضرت عبداللہ یاد آ جاتے ہیں اور ان کی یاد بہت زیادہ ستانے لگی، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اب میں مدینہ کا سفر کروں گی اور اپنے شوہر کی قبر پر حاضری بھی دوں گی، اور جا کر کہوں گی عبداللہ یہ ہے تیری وہ امانت جو میرے حوالے کی تھی، اس کو لے کر میں آئی ہوں، حاضر ہوئی ہوں، اور ساتھ ہی رشتہ داروں سے بھی وہاں ملاقات کروں گی، چونکہ مدینہ منورہ یہ عبد المطلب کا نانحال تھا، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ ہاشم نے یہاں شادی کی تھی، اور یہیں عبد المطلب یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی پیدائش ہوئی ہے اور پرورش ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مکہ المکرمہ آ گئے تھے۔ تو وہاں ان کے نانحال میں جاؤں گی اور جا کر ان رشتہ داروں سے ملاقات بھی کراؤں گی اس بچے کی، اور رشتہ داروں سے ملاقات کر کے پھر واپس آؤں گی۔ اور اصل وجہ یہی لکھی ہے سیرت نگاروں نے کہ وہ چاہتی تھی کہ میں حضرت عبداللہ کی قبر پر حاضری دے دوں، تو رخت سفر باندھ لیا، اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے اجازت لے لی، اور اس کے بعد یہ 3 آدمیوں پر مشتمل چھوٹا سا قافلہ مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ 2 سواریاں یعنی 2 اونٹنیاں حضرت آمنہ نے ساتھ میں لے لی، ایک پہ خود سوار ہیں اور اپنے بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا ہوا ہے، اور دوسری سواری پر اپنی خادمہ حضرت ام ایمن ان کو ساتھ لیا ہے، جن کا نام برکہ ہے، تو ان کو ساتھ لیا ہے۔ یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے، مدینہ منورہ پہنچتی ہیں۔ پہنچنے کے بعد وہاں 1 مہینے تک قیام کیا، حضرت عبداللہ کی قبر پر حاضری بھی دی، اس کے ساتھ ہی رشتہ داروں کے یہاں ملاقات بھی کر رہی ہے۔ جو خواجہ عبد المطلب کا نانحال ہے بنو نجار، وہیں انہی کے یہاں ٹھہری ہیں، دار النابغہ گھر کا نام بتایا گیا ہے، اس میں جو ہے یہ ٹھہری ہیں۔ اور اس دوران جو ہے ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑتی ہے، دوسری طرف حضرت عبداللہ کی قبر کو دیکھتی ہیں، اور پھر ان کی وہ یاد تازہ ہوتی ہے۔ اس سے حضرت آمنہ بہت زیادہ غمزدہ رہنے لگی، یہاں تک کہ رشتہ دار کہنے لگے اس کو معلوم نہیں کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے، کوئی علاج کرائیں گے، لیکن حضرت ام ایمن نے کہا نہیں، اس کو کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنے شوہر کی یاد ستاتی ہے، اور کبھی کبھی آنسو بھی نکل آتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ننھی سی جان ہے، آ کر اپنی امی کو روتے ہوئے دیکھتے تو پوچھتے امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنسو نکل آتے تھے۔
اس کے بعد 1 مہینہ یہاں قیام کیا. قیام کرنے کے بعد پھر واپسی کا ارادہ کیا. جی تو نہیں چاہتا تھا کہ یہاں سے واپس لوٹیں، لیکن کیا کریں، گھر واپس آنا ہے. تو اس لیے 1 مہینہ قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ سے واپس مکہ کی طرف رخت سفر باندھتی ہیں، اور یہ چھوٹا سا قافلہ واپس لوٹتا ہے. مدینہ کے قریب ہی مقام ابوا ہے جو بالکل سنسان جیسا جنگل جیسا تھا، آج بھی وہ جنگل ہی ہے. وہاں جب پہنچتی ہیں تو حضرت آمنہ کی صحت بگڑ جاتی ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہیں، اور لگتا ہے کہ حضرت عبداللہ کا جو وہ غم تھا، وہ غم اندر سے کھائے جا رہا تھا، اور اسی کی وجہ سے صحت جو ہے وہ زیادہ خراب ہو گئی، اور پھر آج کی زبان میں کہیں گے جیسے ہارٹ اٹیک کی صورت ہو جاتی ہے، اس طرح کی کوئی صورت جو ہے وہاں پیش آنے لگتی ہے. حضرت آمنہ وہیں بیٹھ جاتی ہیں مقام ابوا میں، اور آگے سفر طے نہیں کرتی ہیں. حضرت ام ایمن بھی رک گئیں، اسی طرح خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی. تو حضرت آمنہ کو اب لگنے لگا کہ شاید ان کا آخری وقت قریب ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دیکھتی ہیں، کبھی آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہیں، کبھی آپ کی سرمگی آنکھیں ان کو چومتی ہیں، کبھی آپ کے جو نرم اور نازک دست تھے، ہاتھ تھے، ہاتھوں کو چومتی ہیں، کبھی آپ کے بازوؤں کو چومتی ہیں، کبھی آپ کی گردن مبارک کو بوسہ دیتی ہیں، اور دل دل میں فریاد کرتی ہیں کہ میرے اللہ، اس کا باپ تو پہلے ہی چلا گیا تھا، اس کی تو صورت بھی اس نے نہیں دیکھی ہے، اور اب میں بھی جا رہی ہوں، میرے اس لاڈلے کا کیا بنے گا، کون اس کی دیکھ ریکھ کرے گا. بس یہ اس طرح کے ان کے خیالات تھے، اور اسی دوران آنکھیں بس پتھرا جاتی ہیں، اٹھی کی اٹھی رہ جاتی ہیں، اور اللہ کے یہاں پہنچ جاتی ہیں. حضرت ام ایمن کی تو چیخ نکل گئی. جب ان کی چیخ نکل گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 برس کی عمر ہے، اتنا بچے کو زیادہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ام ایمن کے رونے پر آپ کو بھی احساس ہوا، آپ بھی رونے لگے، اور اپنی والدہ کے اس بے جان جسم کے ساتھ لپٹنے لگ گئے. اس کے بعد حضرت ام ایمن نے الگ کیا، اور پھر کس کی مدد سے دفن کیا ہوگا یہ معلوم نہیں ہے، تاریخ میں سیرت میں لکھا نہیں ہے. حضرت الاستاذ حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، ہو سکتا ہے کچھ راہگیروں کی مدد سے ام ایمن نے قبر نکلوا کر اور پھر حضرت آمنہ کو وہیں دفن کیا ہوگا. اور دفن کرنے کے بعد اب حضرت ام ایمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب چلتی ہیں تو آپ چلنے سے انکار کرتے ہیں، بازو پکڑ کے لے کے چلتے ہیں، وہ آپ بازو چھڑاتے ہیں، اور پھر ماں کی قبر کے ساتھ آ کر لپٹتے ہیں، اور امی امی کی آواز لگاتے ہیں. بچہ ہے چھوٹا، اب 3-4 مرتبہ آپ اسی طرح چھوٹ کر آئے ہیں. اب حضرت ام ایمن نے کسی طریقے سے آپ کو کس طرح لیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور کسی طرح مکہ المکرمہ تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا. جب مکہ میں پہنچی اور خواجہ عبد المطلب نے یہ خبر سنی کہ اس کا باپ تو پہلے ہی وہی رہ گیا تھا، اب اس کی ماں بھی وہی رہ گئی ہے، تو ان کے دل پر کیا گزری ہوگی. 80 سال عمر ہے حضرت عبد المطلب کی عمر 80 برس ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی. اب ان کے حوالے ام ایمن نے جا کے کر دیا. اب دادا کی پرورش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں. دادا بیچارہ کیا پرورش کرے گا، بس یہ ہے کہ اپنی محبت ہی دے سکتا تھا. اپنی محبت جو ہے وہ دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، شفقت دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جب کہیں جاتے ہیں تو اپنے اس ننھے سے پوتے کو اپنے ساتھ، عبداللہ کی نشانی کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے سائے میں حضرت عبد المطلب کے لیے ایک گدی لگائی جاتی تھی، چٹائی بچھائی جاتی تھی، جس پر کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. خود وہاں بیٹھتے اور اپنے بھتیجے کو بھی، اپنے اس پوتے کو بھی وہاں پر، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. کسی اور کو ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اور کبھی اگر آپ ساتھ نہیں ہوتے، آپ بعد میں آتے، تو سیدھے آ کر اپنے دادا کے ساتھ بیٹھتے تھے. کوئی روکنے کی کوشش کرتا، اس کو اشارہ کرتے نہیں،
میرے اس بیٹے کو آنے دو، اس کی عجیب شان ہے، اس کی عظیم شان ہوگی، یہ بڑی شان والا بیٹا ہے، اس کو آنے دو۔ اس طرح دادا نے آپ کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ رکھا۔ لیکن دادا باپ کی شفقت تو دے سکتا ہے، لیکن ماں کی محبت جو ہے وہ کہیں بھی نہیں مل سکتی ہے۔ اسی لیے تو قرآن پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلاتے اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر اس نے ٹھکانہ دیا؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ آپ سے سہاروں کو ختم کر رہا تھا، سہاروں کو اٹھا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے جا کر آپ نے جس کا سایہ پوری دنیا والوں کو حاصل ہونے والا تھا، جو سب کے لیے سہارا بننے والا تھا، اس سے ایک ایک کر کے سہاروں کو اٹھایا جا رہا تھا اور اس کو ان راہوں سے گزارا جا رہا تھا، کیونکہ دنیا والوں کے لیے آپ کو نمونہ بنانا ہے، اور جب نمونہ بنانا ہے، اب غمی میں بھی نمونہ بنانا ہے اور خوشی میں بھی آپ کو نمونہ بنانا ہے، تو غموں کو لوگ کیسے سہیں گے اس کے لیے آپ کو نمونہ بنایا گیا۔ کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، وہ فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھائے، اس کا مطالعہ کرے، اپنے دل کو تسلی دے دے، اپنے دل کو تسلی دے دے۔ کیا تسلی دے؟ کہ میں کون ہوتا ہوں؟ جب اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تو ان کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی رخصت ہو جاتے ہیں، انہوں نے تو ان کی شکل و صورت بھی نہیں دیکھی تھی، تو میرے باپ کا اگر انتقال ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے، وہ بھی اپنے آپ کو تسلی دے دے کہ میں کون ہوتا ہوں غم کرنے والا، میں کون ہوتا ہوں اللہ کی ذات پر اعتراض کرنے والا، جزا فضا شکوہ اور شکایت کرنے والا۔ یہاں تو اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ابھی 6 برس کی عمر ہے اور وہ بھی ایک جنگل کے اندر اللہ کے یہاں پہنچ جاتی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اس طرح اپنے آپ کو تسلی دے آدمی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک سہارے کو اٹھایا۔ اب دادا کی پرورش میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف ان کا یہ پوتا ہے عبداللہ کی نشانی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف اور چھوٹے 2 بچے عبد المطلب کے ہیں، حضرت عباس وہ بھی چھوٹے بچے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر ہی ہیں، حضرت حمزہ وہ بھی ہم عمر ہیں، وہ بھی پرورش پا رہے ہیں، اور ادھر یہ پوتا بھی پرورش پا رہا ہے۔ ان کی مائیں حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کے ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، اور جب وہ اپنی ماؤں کو پکارتے ہوں گے اور ان کی مائیں ان کے کپڑے تبدیل کرتی ہوں گی، ان کو نہلاتی ہوں گی اور ان کے ناز نخروں کو سنتی ہوں گی، اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ یہ تو کوئی وہی بچہ ہی بتا سکتا ہے جس نے کبھی یتیمی دیکھی ہو، اور یتیمی ایسی کہ دوہری یتیمی، باپ کا سایہ بھی نہ ہو اور ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا ہو، پھر وہ کس طریقے سے پلتا بڑھتا ہے۔ اس طرح آپ کے دن گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر مبارک 8 برس کی ہو جاتی ہے تو دادا نے بھی رخت سفر آگے کا باندھ لیا، دادا کا وقت بھی آ گیا، 82 سال عمر ہے دادا کی، اور ادھر آپ کی عمر مبارک 8 برس کی ہے۔ اب خواجہ عبد المطلب کی صحت خراب ہو جاتی ہے، ان کو بھی لگتا ہے کہ شاید اب میرا آخری وقت ہے، تو انہوں نے اپنے اس پوتے کو اپنے بیٹوں میں سے ابو طالب کے حوالے کیا، ابو طالب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ عبداللہ کی نشانی میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ اس کو محبت کے ساتھ رکھنا، اس کی دیکھ ریکھ رکھنا۔ آپ کے دوسرے چچا بھی تھے، ابو لہب بھی چچا تھا آپ کا، اسی طریقے سے اور بھی چچا ہیں، لیکن ان کے حوالے نہیں کیا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ابو طالب حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، یعنی باپ بھی ایک ہے اور ماں بھی ایک ہے، یہ 3 ہیں حقیقی بھائی، ایک حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب اور اسی طرح حضرت زبیر، تو یہ تین بھائی ہیں جو عبد المطلب کے 3 بیٹے، باقی تو ان کے 10 یا 12 بیٹے ہیں، لیکن یہ 3 ایک ہی ان کی بیوی سے ہیں، تو اس لیے ابو طالب کے حوالے کیا۔ دوسری وجہ یہ لکھی ہے، اس وجہ سے ابو طالب کے حوالے کیا کہ اصل اللہ کی منشا یہی تھی کہ ابو طالب کے حوالے کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو لہب تو مکہ کا سیٹھ تھا، دوسرے جو چچا تھے وہ بھی مالدار تھے، ابو طالب غریب ہے،
ابو طالب غریب ہے اور پھر سرداری بھی ابو طالب کے پاس آ گئی ہے، تو اب جو سردار ہوتا ہے اس کی غربت ختم نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے یہاں مہمانوں کی آمد و رفت رہتی ہے، ادھر سے حاجیوں کے لیے انتظام بھی کرنا ہے. اس طرح ابو طالب کے گھر میں غربت ہے. اس غریب گھرانے کو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا ہے تاکہ کل کو کوئی سیٹھ یہ نہ کہے کہ میں نے ان کو پالا تھا. ابو طالب تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ میں نے ان کی پرورش کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گھر میں تو خود مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول نانے شبینہ کے لالے پڑے ہوئے تھے، وہاں تو کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. اسی لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ننھی سی عمر میں 8 برس کی عمر میں جیسے ہی چچا کی کفالت میں آئے ہیں تو چچا کے گھر کے حالات دیکھے تو فوراً جو ہے مکہ والوں کی بکریاں چرانا شروع کر دیتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ کوئی کسی دوسرے پر بوجھ نہ بنے، کوئی اپنا بوجھ دوسرے کے سر نہ ڈالے. اس لیے آپ نے اس ننھی سی عمر میں ہی بکریاں چرانا شروع کر دی. اب دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں گے ابو طالب آپ کو نہیں پال رہے تھے، آپ ابو طالب اور اس کے گھرانے کو پال رہے ہیں. آپ بکریاں چراتے ہیں، چند قیرات آپ کو حاصل ہوتے ہیں، لا کر چچا کے ہاتھ پر رکھتے ہیں کہ چچا جان اس کو خرچ کیجئے مجھ پر بھی اور اپنے اہل و عیال پر بھی. اس طرح آپ نے ابھی تھوڑے ہی دن آپ کو بکریاں چراتے ہوئے تھے کہ آپ کی شہرت ہو گئی کہ اچھا عبداللہ کا لخت جگر جو ہے، اور اس طرح شوشے کر کے اپنی بکریاں جو ہیں آپ کے حوالے کرنا شروع کر دی. اس طرح مکہ کے بہت سے گھرانوں کی آپ بکریاں چراتے ہیں. گویا آپ نے مزدوری کی ہے یہ، اور مزدوروں کے سر کو بلند کیا ہے کہ مزدوری کرنے والوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ مزدوری کر رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. انہوں نے بھی مزدوری کی ہے، مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں. اور دوسرے نمبر پر یہ بکریاں کیوں چرائی؟ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بکریاں چرانے کا تذکرہ کیا. صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا، کہا یا رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے بکریاں چرائی ہوں. اور میں نے کیا؟ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. اور ہر نبی نے کیوں بکریاں چرائی ہیں؟ اس لیے کہ جو آدمی بکریوں کو چرا لیتا ہے پھر اس کے لیے انسانوں کو چرانا آسان ہو جاتا ہے، انسانوں کو چلانا آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ بکری ایک ایسا جانور ہے کہ ادھر سے اس کو ہٹاؤ تو ادھر جا کے منہ مارے گی، ادھر سے ہٹاؤ ادھر بھاگے گی، ادھر سے ادھر بھاگے گی. اور آدمی کو غصہ بھی بہت آتا ہے، لیکن کرے کیا کہ ایک چھوٹی سی جان ہے بکری کی. اب جب وہ ادھر سے ادھر بھاگتی ہے، ادھر سے ادھر بھاگتی ہے، تو جو چرواہا ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا کہ پتھر اٹھا کے مارتا ہے سر میں اور کہتے جا ختم ہو جا، نہیں، بلکہ پھر وہ جو ہے یہ ساری بکری کی شرارتیں جتنی ہوتی ہیں ان سب کو وہ برداشت کرتا ہے اور بکریوں کو پھر گھیر کے لاتا ہے، باڑے میں بند کرتا ہے، چراگاہ کے اندر بند کرتا ہے، باہر نہیں نکلنے دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باہر بھیڑیے ہیں، ریچھ ہیں، چیتے ہیں اور دوسرے جانور ہیں جو بکریوں کو چیر پھاڑ کھانے والے ہیں، اس لیے وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو بکریوں کو چراتا ہے، ان کی خیر خواہی میں گویا چرا رہا ہوتا ہے. اور کتنا غصہ دلاتی ہے بکری، اس کے باوجود وہ بکری کی ٹانگ نہیں توڑتا ہے، بکری کا سر نہیں پھوڑتا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نبیوں کی تربیت کرتا ہے کہ انسانوں کو کس طریقے سے انہوں نے راہ راست پر لانا ہے، کہ وہ لوگوں کو پکڑ کے لاتے ہیں سیدھے راستے پر، لوگ بھاگتے ہیں پھر پکڑ کے لاتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں پھر پکڑ کے لاتے ہیں، پھر وہ بھاگتے ہیں، لیکن ان کو غصہ نہیں آتا ہے. یہی وجہ تھی حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے ہیں، 950 سال تک. اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہم پڑھ رہے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح امت کی طرف سے آپ کو اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں. کبھی آپ کی کمر پر اونٹ کی اوجڑی رکھی جاتی ہے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی آپ کے جسم اطہر پر پتھر برسائے جاتے ہیں، کبھی کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے. اس سب کو آپ برداشت کرتے ہیں، پھر آپ روتے ہیں اللہ کے سامنے، ان پتھر برسانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کانٹے بچھانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ان کی مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں. آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا جاتا ہے، آپ کے رخسار پہ زخم ہیں، آپ کے سر مبارک پہ زخم لگتے ہیں، پھر آپ دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. یہاں تک کہ اللہ کو بھی ترس آ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثار
آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ پیارے ایسا لگتا ہے آپ اپنی جان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے کہ اس بات پر غم کرتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے کہ یہ لوگ آخر ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں۔ اور آپ نے اپنی مثال خود حدیث کے اندر بھی بیان فرمائی، آپ نے فرمایا میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی شمع روشن کرتا ہے، اب برسات کے وہ کیڑے مکوڑے پروانے آ جاتے ہیں شمع کی طرف، اور ایک آدمی آتا ہے آ کر ان کو ہٹاتا ہے، پیچھے کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ بھی جلا ڈالتا ہے وہ پروانوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہ آگے مت آؤ، شمع پر آؤ گے جل جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا اسی طرح تم میں سے ہر آدمی دوڑتا چلا جا رہا ہے جہنم کے گہرے گڈھے کی طرف، اور جہنم دہک رہی ہے، اور میں تم میں سے ایک ایک کو اس کی کمر سے پیچھے سے پکڑ کے جو ہے کھینچ رہا ہوں کہ آگے نہ جاؤ، آگے جاؤ گے جل جاؤ گے۔ تو اس طریقے سے اللہ بکریاں چرواتا ہے پہلے نبی سے، اس کی تربیت کرتا ہے، تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بکریاں چرانے پہ لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ادھر سے چچا کے گھر کا گزارا بھی جو ہے اسی سے چل رہا ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 12 برس کی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یا یہ کہ 15 برس کی ہو گئی تو آپ کے چچا نے ارادہ کیا، بلکہ ایک بیچ میں ایک چھوٹا سا قصہ بیچ میں چھوٹ گیا، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ جو اہم قصے ہیں وہی میں بیان کر رہا ہوں کہ جب آپ کی عمر مبارک 10 برس کی ہو جاتی ہے تو مکہ کے اندر ایک قحط سالی آ جاتی ہے، اور بارشیں بالکل بند ہے، جو پانی وہ تالابوں وغیرہ میں رکھتے تھے روک کر وہ بھی خشک ہو جاتا ہے، جانور پیاس کی وجہ سے آوازیں نکال رہے ہیں، خود جو ہے لوگ بھی نڈھال ہو رہے ہیں، بارشیں طلب کرنے کے لیے اپنے جو ان کے وہ معبودان باطلہ تھے، بت بنائے ہوئے تھے، ان پہ وہ منتیں مانگ رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ جب سب جگہ سے تھک کے اور ہار کے آگے کہ کہیں سے بھی کام نہیں بن رہا ہے، تو پھر کچھ بزرگوں نے یہ مشورہ کیا کہ ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ آپ جو متولی ہے چونکہ بیت اللہ کے، آپ دعا کریں، ان سے تو کچھ نہیں بنا، اب ان کا جو رب ہے اللہ اس سے آپ مانگے، دعا کریں، تو ان سے دعا کراتے ہیں۔ اس کے لیے آئے، دوپہر کا وقت تھا اور بالکل دھوپ بہت تیزی کے ساتھ تھی، اور مکہ کی وہ سرزمین جو ہے وہ تپ رہی تھی جیسے آگ میں کوئی چیز تپتی ہے اس طریقے سے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر میں ہیں، ایک کمرے میں ہیں، ادھر ابو طالب ہے، سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں، ابو طالب بھی آرام کر رہے تھے۔ اچانک ابو طالب کی آنکھ کھل جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پسینہ اس طرح چل رہا ہے جس طریقے سے موتی جو ہے وہ لڑک رہے ہوں، اس طریقے سے جو ہے وہ پسینہ چل رہا ہے، اور آپ کبھی اپنے سر کو جو ہے تھوڑی سی حرکت دیتے ہیں تو بال کبھی ادھر سے ادھر ہوتے ہیں۔ ابو طالب یہ منظر دیکھ رہے تھے اور اس منظر کو دیکھتے ہوئے گم ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل میں یہ خیالات جو ہے آنے لگتے ہیں کہ کاش میرا بھائی عبداللہ بھی ہوتا اور اپنے اس لخت جگر کو دیکھتا، اس چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھتا تو کتنا خوش ہوتا۔ اس طرح کی باتیں ان کے ذہن میں آ رہی تھی۔ تب تک دروازے پر کچھ لوگوں نے دستک دی، یہ دروازے پر باہر نکلے تو ان سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیا ہیں، خشک سالی ہو گئی ہے، قحط سالی ہے، بارش نہیں ہے، ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے، جانور جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے آوازیں نکال رہے ہیں، اور انسان بھی نڈھال ہو رہے ہیں پیاس کی وجہ سے، اور پانی ہے نہیں، تو آپ جو ہے دعا کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بارش دے دے۔ ابو طالب نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، میں آتا ہوں۔ اندر آئے اور آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اس چھوٹے بچے کو 10 سال عمر ہے، ساتھ لے کر باہر نکلے تو لوگ تعجب میں ہیں، اس بچے کو ساتھ کیوں لے لیا، اتنی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر اس کو ساتھ کیوں لے لیا؟ اب ابو طالب نے ساتھ لیا اور کعبۃ اللہ کی طرف
طرف گئے, لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا, کہا آؤ میرے ساتھ, اور وہاں لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اٹھایا, آپ کی پیٹھ مبارک کعبہ کی دیوار کے ساتھ ابو طالب نے لگائی, اور پھر اس کے بعد کہا کہ میرے بھتیجے ذرا آپ اپنے رب سے بارش کے لیے دعا کیجئے, تیرا چہرہ ایسا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ جب آپ دعا کریں گے تو ضرور بارش ہو جائے گی. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی اور اس طرح ہاتھ سے اٹھایا, انگلی سے اشارہ کیا, اور تھوڑی دیر تک اسی طرح انگلی رکھی, اور دل سے کچھ آپ جو ہے وہ اللہ سے فریاد کرتے رہے. اس کے بعد آپ نے اپنی انگلی کو جھکایا, اپنی نگاہوں کو بھی جھکایا. ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی, ایک دم بادل امنڈ کے آ جاتے ہیں, اور تھوڑی ہی دیر میں بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے, اور پورا مکہ جو ہے وہ جل تھل ہو جاتا ہے, یعنی چاروں طرف جو ہے وہ پانی ہی پانی بہ جانے لگتا ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی جس کو لوگ سارے آج دیکھ رہے ہیں. پھر جب آپ کی عمر مبارک 12 برس کی ہو جاتی ہے یا 15 برس کی, تو آپ کے چچا ابو طالب نے اب ملک شام جانے کا ارادہ کیا تجارتی قافلے کے ساتھ. جب چچا تیاری کر رہے تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ بھی اندر سے تیار ہو رہے ہیں, لیکن چونکہ ابھی بچے ہیں, 12 سال عمر کیا ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو ابھی بچے ہیں, اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتے ہیں. آپ اپنے چچا کے پاس آتے ہیں, آ کر پوچھتے ہیں چچا جان مجھے پتا چلا ہے آپ سفر پہ جا رہے ہیں. کہا ہاں میرے بھتیجے, ہاں میرے بیٹے, میں سفر پہ جا رہا ہوں. کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. کہا نہیں بیٹا, آپ چھوٹے ہو, آپ اتنی سفر کی مشقتیں کیسے برداشت کرو گے. آپ نے کہا نہیں چچا, میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہوں گا. کیوں ساتھ جانا چاہ رہے تھے؟ تاکہ میں چچا کی خدمت کروں, تاکہ میں بھی تجارت میں ان کا ہاتھ بٹاؤں, ان کو مشقت اور پریشانی نہ ہو. دنیا والوں کو پیغام دیا, انسان کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا چاہیے, دوسروں پر اس کو جو ہے وہ اعتماد کر کے اور اپنے ہاتھ توڑ کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے. اس طرح آپ تیاری کر لیتے ہیں. اور ابو طالب نے جب بار بار آپ نے درخواست کی, پھر وہ آپ کی اس درخواست کو واپس نہیں کر سکے, اور کہا ٹھیک ہے میرے بھتیجے, آپ بھی تیاری کر لیجئے. اس کے بعد تجارتی قافلہ مکہ المکرمہ سے ملک شام کی طرف روانہ ہوتا ہے. جب عرب کی سرحد سے یہ باہر ہوئے اور شام کی سرحد میں مقام بصرہ میں داخل ہوئے, وہاں جب یہ پہنچے تو وہاں ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا. جب تجارتی قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو وہاں برابر میں ایک عیسائی راہب رہتا تھا, بحیرہ راہب اس کا نام لکھا ہے سیرت نگاروں نے. وہ رہتا تھا, وہ کبھی بھی اس تجارتی قافلے کو دیکھ کر اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں آیا, لیکن آج وہ اپنا ایک ایلچی وہاں سے بھیجتا ہے, باہر نکلتا ہے اور اس قافلے کو دیکھتا ہے. اس کے بعد اپنے ایک آدمی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اور ان سب کو بلا کر لاؤ, ان کی میں نے آج دعوت کی ہے. اب جب وہ اس کا قاصد آیا پیغام لے کر, تو ابو طالب نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور تعجب بھی کیا کہ آج سے پہلے کبھی بھی اس نے دعوت نہیں کی ہے, آج دعوت کی ہے. تو اب سارے لوگ جو ساتھ میں تھے, قافلے والے جتنے بھی ہوں گے, ان کو ساتھ لیا اور چل پڑے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بچے تھے تو بچہ سمجھ کے ان کو یہیں سامان کے پاس چھوڑ دیا کہ آپ یہیں رہیں, ہم آتے ہیں وہاں سے ہو کر. جب وہاں پہنچے تو وہ بار بار دیکھ رہا ہے, ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے ہیں. اس نے کہا میں نے تو سب کی دعوت کی تھی, کیا کچھ لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ابو طالب نے جواب دیا کہ ہاں ایک بچہ ہے, اس کو سامان کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں, باقی جو بڑے لوگ تھے وہ سارے آ گئے ہیں. تو کہا بس اس کو بھی بلاؤ. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا, وہ غور سے آپ کو دیکھ رہا ہے, ٹکٹکی باندھ کر آپ کو دیکھتا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر وہ آپ کے پیچھے آتا ہے اور آ کر آپ کی مبارک کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. کہا نہ, یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے, یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے. تو ابو طالب نے کہا نہیں میرا بھتیجا ہے.
تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن چونکہ مجھے بیٹوں سے زیادہ محبوب ہے، عزیز ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنا بیٹا کہہ دیا۔ کہا ہاں ہماری کتابوں کے اندر یہی لکھا ہوا ہے، اس کا باپ دنیا میں آنے سے پہلے ہی انتقال کر جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر اور کچھ سوالات اس نے کیے، ابو طالب ان کا جواب دیتے رہے۔ اس کے بعد اس عیسائی راہب نے یہ کہا کہ یہ جو ہے یہ دو جہاں کا گویا نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے، اور اس کو آپ یہاں سے واپس بھیج دیجئے، آگے آپ اس کو ملک شام نہ لے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ملک شام یہ پہنچے گا وہاں یہودی عالم اس کو دیکھیں گے، دیکھ کر پہچان جائیں گے، اور اس کے بعد وہ اس کو کچھ نقصان نہ پہنچانے لگے ضد اور حسد کی وجہ سے، اس لیے آپ اس کو یہاں سے واپس کر دیں۔ تو ابو طالب نے اس سے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ نبی ہوں گے؟ تو اس نے جواب دیا جب آپ لوگ وہاں پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ درخت اور پتھر جھک جھک کے اس کو سلام کر رہے تھے، اور اس وقت جو ہے میں نے جب یہ منظر دیکھا ہے اس کے بعد میں نے اپنی کتابیں کھول کر دیکھی تو ان کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو نبی آخر الزمان ہوگا وہ اس طرح آئے گا اور اس طرح درخت اور پتھر اس کو سلام کریں گے، اس لیے میں نے اس سے پہچان لیا ہے۔ اور مزید میں نے پیچھے مہر نبوت کو دیکھا جس کو میں نے بوسہ دیا ہے، تو اس سے میں نے ان کو پہچان لیا ہے، آپ ان کو واپس کر دیں۔ اب ابو طالب نے یہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا۔ اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ کل پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی سنتوں پر چلنا اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد